اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی معرفہ نکرہ کے بارے میں، پھر بتایا تھا کہ معرفہ جو معارف ہیں وہ انہوں نے جو گنائے ہیں وہ 6 گنائے ہیں مثال کے طور پر، ان میں سے ایک ہے ضمیر۔ ضمیر کے بارے میں بتایا تھا ضمیر یا غائب کے لیے ہوتی ہے یا حاضر کے لیے۔ حاضر میں ہی انہوں نے حاضر جو ہوتا ہے یا متکلم ہوگا یا مخاطب، یہ انہوں نے بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ضمیر کی قسمیں بتانی شروع کی تھی انہوں نے، کیا بتائی تھی؟ ہاں، پہلے تو یہ بتایا تھا کہ ہر ضمیر یجب کل مضمر لہ البنا، یجب ہر ضمیر کے لیے بنا واجب ہے، یہ بتائی تھی بات کہ ہر ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ بتایا تھا کیوں؟ کیونکہ وہ معنی میں حروف سے شباہت پیدا کر لیتی ہے، اس لیے کہ تکلم اور خطاب اور غیبت جو ہے وہ حروف کے معنی ہے۔ لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، اس وجہ سے شباہت جو ہے انہوں نے شباہت معنی میں پیدا نہیں کی حروف سے، بلکہ شباہت افتقاری ہے، جس طریقے سے اپنے معنی پہنچانے کے لیے حروف دوسروں کے محتاج ہیں ایسے ہی ضمیر ہے، اس لیے یہ مبنی ہے۔ کہا کہ نہیں، بہت سو نے کہا شباہت جو حروف سے پیدا کی وہ شباہت وضعی کی ہے اکثر ضمیروں میں، کہ جس طریقے سے حرف ایک حرفی دو حرفی ہوتا ہے ایسے ہی ضمیر ایک حرفی دو حرفی وضع ہوتی ہے۔ لیکن کچھ نے کہا نہیں، کیونکہ اعراب سے بے نیاز ہوتی ہے، کیونکہ صیغہ بدلتا رہتا ہے اس کا، اس لیے اعراب سے بے نیاز ہوتی ہے، اس لیے مبنی ہے۔ وہ حقاہا، ان تمام اقوال کو نقل کیا ہے کتاب تسہیل میں، پہلے کو چھوڑ کر، شباہت معنوی کو چھوڑ کر۔ وہ لفظ ما جرہ، پھر انہوں نے ضمیر کی قسمیں بتائی۔ لفظ ما جرہ من الضمائر، ضمائر میں سے جن کا لفظ مجرور ہے، ضمائر متصلہ میں سے، جیسے کہ لفظ ما نصب، ضمیر مجروری وہی ہے جو ضمیر منصوبی کے لفظ ہیں۔ وذالک ثلاثۃ الفاظ، 3 الفاظ ہیں، ایک ہے یا متکلم، ایک ہے کاف خطاب اور ایک ہے ہائے غائب۔ للرفع والنصب وجر بالتنوین، بالتنوین پڑھی وہ جرن، للرفع والنصب وجر لفظ نا، رفعی کے لیے، نصبی کے لیے اور جری کے لیے جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ نا استعمال ہوتی ہے۔ یہ نا الدال علی المتکلم ومن معہ، یہ نا جو متکلم مع الغیر پہ دلالت کرتی ہے، من ومن معہ جو اس کے ساتھ، متکلم مع الغیر یعنی جمع متکلم جسے ہم کہتے ہیں نا۔ صلحہ یعنی صلاحیت رکھتی ہے یہ نا۔ فالجرو، جر کی مثال جیسے عارف بنا، دیکھیے بے آیا نا کے اوپر تو حالت جری میں نا ہی ہے۔ نصب میں فإننا، ان آیا تب بھی نا ہے۔ حالت رفع میں نلنا المناح، نلنا المناح، نلنا نل تو نلنا، یہاں پہ نا فاعل واقع ہو رہا ہے، فاعل ہوتا ہے مرفوع، تو کیا ہوا؟ حالت جری میں بھی، حالت نصبی میں بھی اور حالت رفعی میں بھی ضمیر جو ہوگی وہ ضمیر نہ آتی ہے، ضمیر متصل۔ وما عدا ما ذکر، جو ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ باقی کچھ ضمیر مختص ما ذکر مختص بالرفع، رفع سے مخصوص ہے، وہ کیا ہے؟ تائے فاعل ہے، تائے فاعل یعنی ضربتا تما تم تے تما، اور الف اور واو اور یا مخاطبہ اور نون مؤنث مضارع میں، دیکھا الف چاروں تسنیہ میں اور ماضی میں بھی تسنیہ میں الف، اور واو جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر، اور ماضی میں بھی مضارع میں 2 جگہ، ماضی میں 1 جگہ، اور یا مخاطبہ تضربینہ میں، اور نون اناث نون مؤنث 6 اور 12 میں، یہ ضمیر ہے۔ آئیے وہ الف والواو والنون لما غابا وغیرہ کقاما وعالما، الف اور واو اور نون غائب کے لیے اور غیر وغیرہ ہی، جیسے قاما وعلما۔ ومن ضمیر الرفع، ضمیر رفعی میں سے کچھ وہ ہے کہ جو مستتر ہوتی ہے، جیسے افعل میں انتا، وافق میں انا، نختم میں نحنو، تشکرو میں بھی انتا، ابھی بتا رہے ہیں دیکھیے۔ والالف والواو والنون ضمائر متصلۃ کائنۃ، الف اور واو اور نون ضمائر متصل ہیں،
یہ موجود ہوتی ہے لما غابہ و غیر غائب کے لیے اور غیر غائب کے لیے. والمرادو بھئی اس سے مراد کیا ہے؟ غیر غائب سے مراد مخاطب. مخاطب آپ کہیں گے مخاطب غائب میں تو سمجھ مارا مخاطب میں جیسے اعلم اعلما ہے نہیں ہے. تو کون کون سی ضمیریں ہوں گی؟ واو نون کیا کیا بتائی؟ الف واو اور نون. الف واو نون. جیسے قاما میں الف، قامو میں واو، قمنا میں نا، وعلما میں الف، وعلمو میں واو، وعلمنا میں. دیکھیے امر کی مثالیں دے دی تین کیوں حاضر کی. غیر غائب سے مراد حاضر. دیکھیے حاضر میں بھی یہ علامتیں ہیں نہیں ہیں، وہی ضمیر متصل. ضمیر متصل جیسے ماضی میں تھی ایسے ہی امر میں بھی ہے، غیر غائب میں. غائب اور غیر غائب. وہ من ضمیر رفع ما، ہاں ضمیر مرفوع میں سے کچھ وہ ہیں یستتر وجوبا، ما یستتر وجوبا جن کا مستتر رکھنا واجب ہے. بخلاف ضمیر النصب والجر، ضمیر نصب و جر کے برخلاف، کیونکہ ضمیر منصوبی اور مجروری پوشیدہ رکھنا واجب کہیں نہیں ہے. وذالک فی مواضع، اس کے کچھ موارد ہیں کہ ضمیر رفعی جو ہے مستتر ہوتی ہے. کہاں؟ فعل امر جیسے افعل، فعل مضارع جو شروع ہوا ہو حمزے کے ذریعے سے یعنی 13واں صیغہ اضربو اوافقو، یا وہ فعل مضارع جو شروع ہوا ہو نون سے نضربو نغتبو نغتبتو، اور وہ مضارع جو تا سے شروع ہوا ہو تشکر حاضر کا صیغہ. تو 7 جگہ پر یاد ہے آپ کو، 5 جگہ پر جو ہے وہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے مضارع میں. یاد ہے 1 4 7 13 14. پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہیا، 7ویں میں آتا، 13ویں میں آنا، 14ویں میں نحنو. واجب ہے. وزادہ فی التسہیل، زیادہ بڑھایا ہے کتاب تسہیل میں اس میں فعل امر کو بھی، کہ اس میں بھی ضمیر مرفوعی جو ہے وہ پوشیدہ رکھنا واجب ہے. نزالے اس میں انتا پوشیدہ ہے. وہ ابو حیان فی الارتشاف، اور ابو حیان نے کتاب ارتشاف میں اس میں فعل مضارع کو بھی بڑھایا ہے اوے کہ اس میں انا پوشیدہ ہے. وہ ابن شاف التوضیح، ابن شاف نے کتاب توضیح میں فعل استثناء کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں بھی ضمیر کا پوشیدہ رکھنا واجب ہے. قامو ما خلا زیدان، تو ما خلا میں ضمیر پوشیدہ ہے. وما عدا امرن ولا یکون خالدن، ان میں سب ضمیر کا مستتر رکھنا. اس میں خلا ہے. اور کسے بڑھایا ہے؟ اور کس چیز کو بڑھایا ہے؟ افعال تعجب کو بھی بڑھایا ہے کہ اس میں بھی ضمیر کا مستتر رکھنا واجب. ما احسن الزیدین، اور اس میں تفضیل کو بھی بڑھایا جاتا ہے. ہم احسن و اساسن میں ضمیر مستتر ہے. وفی ما عدا ھذین، سب کے علاوہ کون کون سا بچا؟ ماضی بچا، ظرف بچا، صفات بچی، تو اس میں استتار جائز ہے. آپ مستتر رکھ بھی سکتے ہیں، ظاہر بھی کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ضربہ ہوا، ضربہ میں ہوا بھی پوشیدہ رکھ سکتے ہیں، ضربہ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن وجوبی والی میں پہلا چوتھا صیغہ نہیں گنایا ہے. جو میں نے ابھی 5 صیغے گنائے تھے، میں نے وہ وہاں پہ یہ نہیں گنائے تھے کہ ضمیر کا مستتر رکھنا ہے واجب ہے. نہیں، 5 جگہ پر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن ان میں سے 3 میں پوشیدہ رکھنا واجب ہے. 7واں 13واں اور 14ویں میں، 7واں 13واں اور 14ویں میں ضمیر کا مستتر رکھنا واجب ہے. پہلے بار چوتھے میں واجب نہیں ہے، غائب میں جائز ہے. آپ کہیے یضربو یا ضربا، یا کہیے ضربا زیدن یا یضربو زیدن. تضربو کہہ لیجئے، تضربو ہندن کہہ لیجئے، یا ضربت ہندن کہہ لیجئے. تو یہ ضمیر کو مستتر بھی رکھ سکتے ہیں اور پوشیدہ بھی. تو یہ انہوں نے اس لیے ماضی کی مثال دی. یہاں پہ مستتر رکھنا جائز ہے. یہ تو ضمیر متصل کے بارے میں بتایا. ثم شرع فی الثانی من قسم الضمیر، ضمیر کی دوسری قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے منفصل و المنفصل، اس کے بارے میں شروع کیا، بتانا شروع کیا، اور کہا وقالا وذو ارتفاع وانفصال، حالت رفع میں ضمیر منفصل نہ شروع ہو گئی. ہاں وذو ارتفاع 9 منٹ کی ریکارڈ. چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیتے ہیں جب ضمیر مرفوعی شروع ہوئی ہے، ضمیر منفصل شروع تو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تو معارف میں سے پہلا معارفہ انہوں نے جو گنایا ہے وہ کیا گنایا ہے؟ ضمیر جو وضع کی گئی ہے یا غائب کے لیے یا حضور کے لیے.
غائب کے لیے یا حضور کے لیے؟ حضور جو ہے وہ حاضر ہونا، مخاطب بھی حاضر ہوتا ہے، متکلم بھی، تو وہ دونوں چیزیں، اس لیے ضمیر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ضمیروں کے بارے میں بتایا، ضمیروں کی قسمیں بتائی، ضمیر یا متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے، پھر متصل کہاں کہاں ہوتی ہے کیا، پھر وہ بتایا متصل میں کہاں پوشیدہ رکھنا جائز ہے، کہاں واجب ہے، وہ بتایا۔ باقی انشاءاللہ منفصل کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔